اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر کشن نگر، دلی۔ مسیح الملک حکیم اجمل خان کی وراثت آیوروید یونانی طبیہ کالج کرول باغ کو یونیورسٹی کا دیا جائے درجہ، یہی ماننا ہے حکیم اجمل خان کے پرپوتر کس طرح سے حکیم اجمل خان صاحب کی وراثت آج جس طرح سے سرکار بھی دیکھ رہی ہے، چیزوں کو آگے بڑھا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یونانی اور آیوروید کو ساتھ لے کے جو ہے چلا جا رہا ہے، کیا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سرکار کا اس معاملے میں بڑاپن مانتا ہوں، کیونکہ کانگریس سرکار نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ موجودہ جو سرکار ہے، اس نے البتہ اس بات کی کم سے کم کوشش ضرور کی ہے کہ یونانی کو تھوڑا سا سہارا مل گیا، اور آیورویدک کے ساتھ تو حکیم اجمل خان صاحب نے اپنے دور میں طبیہ کالج کا جو نام ہے آیورویدک اور یونانی طبیہ کالج رکھا، ان کی تو وہ سرکریت زیادہ گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ دی کہ یونانی باہر سے آئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں آئی ہے، اور آیورویدک یہاں کے انڈیجینس وہ، تو لہذا پہلا حق میں آیورویدک کو سمجھتا ہوں، جبکہ طبیہ کالج کے قیام میں صرف 5% ویدوں کا حصہ تھا، باقی سب یونانی حکیموں کا اور طبی ادارے سے جتنے بھی لوگوں کا حکیموں کا تھا وہ تھا، مگر انہوں نے طبیہ کالج کو نام دیا تو آیورویدک اینڈ یونانی طبیہ کالج۔ حالانکہ اگر وہ یونانی پہلے اور بعد میں کرتے تو کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتے، بالکل، مگر یہ چیز انہوں نے، اور اس حکومت نے 5 ڈفرینٹ جو یہ ہے نا طریقے علاج، جی، ان کو ایک جگہ یکجا کر کے انہوں نے کوشش کری ہے کہ اس کو، اور مگر یہ اس کے ہونے کے باوجود بھی ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ طب یونانی کو جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا ہے، اس کے فنڈ ریلیز نہیں ہوتے۔ جہاں تک میری اطلاع ہے، مجھے جو لوگ اس کے کرتا حکیم سید احمد صاحب نے، انہوں نے مجھے طبی کانفرنس کے کئی لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی، حکیم دل الرحمان صاحب کی بہت بڑے مدم شریف وغیرہ جو جی، ہسٹورین ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ بات سر کیا کہ یونانی کا حق نہیں مل رہا ہے، اور اگر یقین مانے یونانی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونانی کو لوگ صحیح طریقے سے اپنائیں تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی شفا، مگر یہ بدنصیبی بھی ہے کہ کیا نام ہے، کچھ نہ کچھ ماحول کو سمجھیے، جس طرح رویہ ہے سرکار کا کہ وہ ہر چیز جو ہے کمیونل انداز میں ہندو مسلمان کی نظریے سے چیز دیکھی جاتی ہے، جبکہ فن کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ اصولی طور پر اس میں کسی مذہب اور کسی ذات اس کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی معنی نہیں رکھتا، جہاں مریض کی اہمیت ہونی چاہیے، اور ہمارے بزرگوں نے مریض کی اہمیت رکھی ہے، کبھی پیسے کمرشل انداز میں اس کو اختیار نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو عزت بھی اس خاندان کو ملی 400 سال کی عزت ہے یار، مغلیہ دور سے شاہی طبابت ہمارے خاندان میں رہی، پھر رجواڑوں میں رہی، یہ تو 47 کے بعد جو ہے وہ چیز کر، مگر میرے والد تک کم سے کم 3 اسٹیٹ کے تو وہ شاہی 3 ضرور تھے، وہاں جا کے دیکھا کرتے تھے، رجواڑوں ربیع صاحب کو الگ بہت معاملہ تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، حکومت کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی طریقہ علاج ہو اس کو اس کا پورا حق ملنا چاہیے۔ اور حکیم اجمل خان صاحب کی جو وراثت ہے، جو طبیہ کالج کی بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دینے کی بہت دن سے مانگ اٹھ رہی ہے، وہ بھی کسی انجام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ کم سے کم 15 سال سے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ابھی جب عام آدمی پارٹی کی حکومت آئی تھی تو کیجریوال صاحب جب ملنے آئے تھے میرے سے، عمران حسین ان کے منسٹر صاحب تھے، ملانے رہے تھے، تو میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی کہ یار طبیہ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا رسول صاحب ہم کوشش تو اگر دہلی سرکار کے ہاتھ میں تو ہم دے دیتے، مگر اس کا تعلق سینٹر سے ہو، سینٹر سے یہ چیز چلے گی تب ہم اس کے اندر کچھ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے دیکھیے کوشش کریں، کوشش تو ہم کر رہے ہیں، آپ بھی کریے، مگر یہ کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں انہوں نے کہا، مگر یہ کہ اتنا آسان ہوگا، مگر اس کے بعد اس پر انہوں نے بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، میں نے تو بہت ان لوگوں کو کئی بار اس کے، ابھی ہندوستانی دواخانے کو ختم کر دیا تھا، راتوں رات اس کا نام بدلنے لگے تھے، پولی کلینک کر دیا تھا، عام وہ کیا نا کون سا تھا
سرکاری کیا جی عام آدمی پالی کلینک تو راتوں رات میرے پاس کم سے کم 15-20 ایک دم فون واگیلا بن گئی. میں نے عمران صاحب کا فون کیا, میں نے کہا یار عمران کا, تو راتوں رات انہوں اس کو رکوایا گیا, 4 بجے تک اس کو رکوا کے واپس ان کو چند دواخانہ کا نام لکھوایا. تو یہ ہے نا نام دیکھیے عقیدت لوگوں کو آج بھی ہے, اور مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی برابر کی حکیم اجمل خان صاحب کی عزت ہے. میں آپ کو یقین مانے گا, ہم لوگ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, بڑے بڑے بیوروکریٹ وغیرہ, جب ان لوگوں کو پہلے ہم لوگ یہ میں نہیں بتاتا میں کس سال تھا, مگر جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں حکیم اجمل خان صاحب کو بتا دیتا اور ان کا ونچ ہوں, تو وہ دوبارہ کہتے ہیں ہاتھ ملائیے میرے ساتھ, ہاتھ ملائیے. یہ اب ہم نے تو دیکھا سچی باتیں کچھ کیا نہیں, ان کے نام کی وہ ہے جو برکت اور ان کے خدمات کے صلہ ہے جو آج ہم اور ہمارے خاندان والے اس چیز کو یہاں بھی اور پاکستان میں دواخانہ حکیم اجمل خان پاکستان میں آج ہمدرد کی ٹکر کا دواخانہ ہے وہ, اور ماڈرن بالکل ایسا نہیں ہے, دوائیں ادویات وغیرہ ماڈرن اور انٹرنیشنلی انہوں نے اب اس کو اس پہ ڈال دیا ہے, نیٹ پہ نیٹ پہ سب انفارمیشن. بہت بہت شکریہ سر. پڑھ کے مجھے جو موجودہ تحریک چلا رہے ہیں خصوصاً یہ آل انڈیا یونانی طبی کانگریس والے, اس کا میں بہت شکر گزار وہ لوگوں خاص طور سے یہ رحمت صاحب اور کے تمام ساتھیوں کا, اور تمام جتنے بھی حکماں اس میں مددگار ہیں اور اس میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو طبیہ کالج کو یہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے, کیونکہ یہ سب سے اکیلا سب سے پہلا وہ ہے, باقی تو طبیہ کالج بعد میں بنے, یہ تو انیشلی سب سے پہلے یہی تھا دلی والا طبیہ کالج جی جو آیورویدک یونانی طبیہ کالج. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ طبیہ کالج میں پڑھنے والے بچے, جو بات پھر یہ بات کروں گا, جو لوگ وہاں سے طب پڑھ کے نکل رہے ہیں یا یہ آیورویدک پڑھ کے نکل رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو حکیم کہیں اور وید کہیں, کہ ڈاکٹر لکھنا بند کرو. اس سے تو آپ کی احساس کمتری کا احساس آپ کو لوگوں کو پتہ بتا لگے رہے کہ آپ طب کو سیکنڈری سمجھ رہے ہیں, آیورویدک کو سیکنڈری سمجھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. سے ملاقات کری ہے اور کیا کس طرح کی بات چیت یہ رہی؟ دراصل جناب مسرور احمد خان صاحب ممتاز مجاہد آزادی مسیح الملک حکیم اجمل خان کے پڑھتے ہیں. ایک زندہ تاریخ طب یونانی کے حوالے سے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی, اور بہت سے ہمارے نالج میں اضافہ بھی ہوا, اور ہم اور بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے. حکیم اجمل خان کا جو حق ہے بھارت میں, بھارت کے لوگوں پر جو قرض ہے اس کو اتارنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھارت رتن دیا جائے, دوسرے ان کے قائم کردہ بھارت میں پہلے جو فرسٹ کوئی کالج اگر ہے یونانی آیوروید کا تو ہے ان کا قائم کردہ آیوروید اینڈ یونانی طبیہ کالج کرول باغ نئی دلی, اس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے. چونکہ اس میں کچھ فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے زمین کی. زمین بہت کافی ہے ماشاءاللہ, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا کریں, ہم اچھا کام کریں.